بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں۔ یہ بکرا کس کا ہے؟ ایک ایسے گھرانے کی لڑکی کی کہانی جس کا نام ارہا اور زنیر، ارہا اور زنیر جو ایک دوسرے کو بہت لائک کرتے تھے، بعد میں ان کا رشتہ ہوا اور شادی ہو جاتی ہے۔ اور ارہا کا پیارا سا بیٹا فارس، یہ ایک ایسے معمولی طبقے سے تعلق رکھتے اور محنت کرتے، اور واقعی دن رات کی محنت کے بعد زنیر کو بہت اچھی جگہ پہ جاب ملتی ہے، اور اس نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب ارہا کی دعاؤں سے زنیر کی پروموشن ہونے والی تھی۔ ارہا BC ڈالتی تھی، اور اس دفعہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچے کی خواہش پوری کرے گی، اور وہ ضرور قربانی کا جانور منگوائے گی، قربانی کرے گی۔ اور ان کے نیبر جو اماس اور حریم، یعنی حریم ارہا کی بیسٹ فرینڈ، زنیر اور اماس کی بھی بہت اچھی دوستی تھی۔ حریم بہت خوش رہتی ہے اپنی زندگی میں، اس سے اللہ نے اتنا نوازا تھا، وہ بہت خیال کرتی ہے اپنی دوست کا۔ کہانی میں کئی رنگ، کہانی کس موڑ پر جاتی ہے، ارہا اور زنیر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہانی بہت ہی پیاری۔ اور حریم جو بہت اچھی دوست ارہا کی، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ارہا ہے، میرے گھر میں پیارا سا بیٹا فارس، زنیر اور زنیر کے والدین رہتے۔ زنیر جو واقعی بہت محبت کرتے، اور یہ رشتہ بالکل نہیں ہو رہا تھا جب بھیا نہیں مان رہے تھے، جب چھوٹے بھیا نے ریکویسٹ کی، اور پھر بعد میں یہ رشتہ ہوا، کیونکہ اس رشتے سے بالکل بھی انکار کر چکے تھے بڑے بھیا، اور پھر زنیر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ 2 بھیا باہر تھے اور ایک بھائی یہی پاکستان میں تھے۔ بھابھی بھیا اتنا خیال کرتے میرا۔ بھابھی کے 2 بچے تھے، ماما جو بڑے بھیا کے پاس باہر رہتی تھیں، اور زنیر دن رات محنت کرتے۔ واقعی میں انہوں نے اتنی محنت کی تھی کہ ان کی پروموشن ہونے والی تھی۔ دن رات میری دعائیں تھیں، اور جب بھابھی اس دن میرے گھر آئی ہوئی تھی، اتنا خوش ہو رہی تھیں، اتنا خوش ہوتی جب بھی فارس کے لیے چیزیں لے کے آتی، اتنا تھینک یو بولتی، بھابھی ہمیشہ اتنا دیتی ہیں آپ، اتنا خیال کرتی ہیں۔ ارے کیسی بات کرتی ہے ارہا، میری پیاری سی چھوٹی بہن، بھیا اتنا چاہتے، بھابھی بہت خیال کرتی۔ لیکن زنیر بہت قناعت پسند، ہمیشہ کوشش کرتے کہ ہمیشہ اپنی محنت سے ہی سب کچھ حاصل کروں۔ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں یہی کہتی کہ بھابھی کی خوشی ہے، بھابھی کی خوشی ہے، بھابھی بھیا ہر چیز لاتے ہیں۔ کوشش ہوتی تھی زنیر کی کہ ہر چیز وہ خود لے کر آئیں، بہت رسپیکٹ کرتے بھیا کی، بھابھی کی، سب کی۔ اور میری پیاری سی دوست جو نیبر ارہا اور اماس بھائی جو اتنا خیال رکھتے، واقعی میں بہت اچھی دوستی تھی زنیر سے، اماس بھیا کی بھی۔ اور حریم تو میری بیسٹ فرینڈ، حریم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا تھا، اور میں اس سے اور دعا دیتی میری دوست کو اللہ تعالیٰ اور دے، اور وہ بہت خوش ہوتی جب بھی میرے پاس آتی۔ میری بہت اچھی دوستی تھی حریم سے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بھائی اور بھابھی نے بلایا، جانا ہے کھانے پر بھی بلایا، ان کیا جانور آ گیا قربانی کا؟ ہاں مجھے پتہ ہے، انشاءاللہ چلیں گے کل۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، فارس کو تو جنون ہے بکرے کا، کاؤ کا کتنا شوق ہے، ہاں میں جانتا ہوں۔ اور آپ نے بھی اتنی سیونگ کی، محنت کی، آپ نے BC ڈالی اور آپ کی BC کھل گئی، اور یہ سب محنت کس کی ہے؟ زنیر کی، آپ کی محنت ہے نا، میں جانتا ہوں میری محنت ہے، اور آپ نے واقعی BC ڈالی۔ اور خواہش تھی نا آپ کی کہ آپ بڑا جانور لیں گی؟ جی میری خواہش تھی فارس کے لیے، اور قربانی کی خواہش تھی مجھے کہ سب جگہ میں تقسیم کروں گی گوشت، اور بالکل اللہ نے آپ کی خواہش پوری کی۔ اور آپ کو پتہ ہے ارہا، آپ کی دعاؤں سے میری پروموشن ہونے والی ہے۔ آپ نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، آئی ایم سو سوری، میں آپ کو وہ خوشیاں نہیں دے سکا۔ کیسی بات کر رہے ہیں زنیر آپ نے مجھے ہر خوشی دی۔ نہیں میں جانتا ہوں، آپ جس گھر میں رہیں پلی بڑھی، آپ کی بہت ساری خواہشات تھیں، مگر میں وہ خواہشات تو پوری نہیں کر سکا۔ آئی پرومس اب آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں جانتی ہوں۔ آپ جب ناراض ہوتی ہیں نا تو مجھے ہی منانا پڑتا ہے، ظاہر ہے غلطی آپ کی ہوتی ہے، اور پھر آپ مناتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ ہر بات کو برداشت کیا، اس گھر کو لے کے چلی ہیں، اور اس گھر کو سنوارا ہے ارہا آپ نے۔ اور واقعی میں جب پروموشن ہو جائے گی پھر دیکھنا، آپ کی ہر خوشی پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اور آنٹی اتنا میرا خیال کرتی تھی، اتنی محبت کرتی، زنیر بہت خیال رکھتے، دن رات محنت کر رہے تھے۔ واقعی میں جو بھی حالات میں نے اس گھر میں دیکھے تھے، اور اب اللہ کا شکر تھا، پریشانیاں تو آتی جاتی تھیں،
اور پھر ہم لوگ جب بھابھی کے یہاں گئے اتنا اچھا لگ رہا تھا، بھیا بھابھی سے ملے، اتنا خوش ہو رہے تھے، اتنا خوبصورت جانور آیا زنیر، دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا، بہت پیارا، زنیر کو بھی اچھا لگا۔ اور وہ دیکھیں نا بھابھی جب دکھانے لگے سامنے بھی ایک جوڑی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی، کتنی خوبصورت ہے نا، ہاں بہت پیاری ہے، نیبر کی ہے۔ اور پھر بچے اتنا خوش ہو رہے تھے، ماما دیکھیں تو اس نے کتنا پیارا گلاسز لگایا ہوا ہے، بیوٹیفل لگ رہا ہے نا یہ گوٹ، بہت اچھا لگ رہا ہے، زبردست۔ اور اتنا خوش ہو رہے تھے بچے، سب انجوائے کر رہے تھے، میں وہاں اتنا خوش ہو رہی تھی۔ بھابھی آپ کو بہت مبارک ہو، آنٹی اتنی اچھی، اتنی دعائیں دے رہی تھیں مجھے، اور بہت اچھا لگا، کھانا بہت اچھا تھا، ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا، خوب خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد جب گھر آ گئے اتنا اچھا لگ رہا تھا، زنیر کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، اب ہم بھی لیں گے، ہمارے یہاں بھی جانور آ جائے گا نا انشاءاللہ۔ فارس کی خواہش ہے، قربانی کی خواہش میری ہے، آپ کی ہے، امی کی ہے، ہاں بالکل سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ، اور ہر خوشی آپ کی پوری کروں گا۔ فارس کی تو شاپنگ ہو گئی، آپ ارہا آپ کا بھی کچھ رہتا ہے نہیں، آپ میری فکر نہیں کریں، آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں آپ کا سوٹ آ گیا، کچھ چیزیں آپ کی باقی ہیں نا، پلیز میری پرواہ نہیں کریں۔ ماما کی جو چیزیں تھیں میں ساری لے کے آ گئی ہوں، ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں انکل کی، میں سب لے کر آؤں گی، یہی بات تو آپ کی اچھی لگتی ہے۔ ارہا آپ سب کا خیال رکھتی ہیں، آپ واقعی دل کی بہت اچھی ہیں، اور سب کا خیال کرتی ہیں نا، اسی لیے تو سب آپ کو پسند کرتے ہیں، اور سب کی خواہش ہے کہ ارہا جیسی بہو ملے، کوئی کہتا ہے ارہا جیسی لائف پارٹنر ملے، ہاں سارے کزن تو یہی کہتے ہیں۔ اور شادی تو آپ کی مجھ سے ہو گئی، بالکل شادی آپ کی مجھ سے ہو گئی، اور میرے کزن بھی تھے اور بھی رشتے تھے، مگر آپ میرے نصیب میں تھے، اور دیکھیں آپ ہمیں مل گئی۔ اور ہر گھر میں بس یہی تھا، ہر جگہ پہ قربانی کے جانور کا شور تھا۔ دادو کتنے بیوٹیفل ہیں نا ہمارے یہ بکرے، ہاں بہت پیارے وائٹ ہیں بالکل۔ بھائی ہماری گڑیا نے تو 1 مہینہ پہلے سے شور کیا ہوا تھا کہ دادو چلیں، اور واقعی میں اتنے پیارے ہم بکرے لے کر آئے، اور جب سے دادو ان کو ہم کھلا رہے ہیں، بھیا دیکھیں نا کتنا پیارا ہے نا، ایک آپ کا ایک میرا، اور دادو یہ ہر وقت ایک ہی آواز کیوں نکالتا ہے، یہ میں یہ رکتا کیوں نہیں ہے، ہر وقت میں کرتا ہے۔ ہاں یہ دونوں میں کرتے ہیں، ایک ساتھ پلے ہیں، اور یہ جوڑی ہے۔ اور دادو ہماری گائے بھی بہت اچھی ہے، ماما پاپا اتنا خوش ہو رہے تھے، واقعی میں۔ دادی آپ بتائیں نا کیسا لگا آپ کو ہمارا بکرا؟ بہت اچھا، ایک میرے پیارے پوتے کا اور ایک میری پیاری پوتی کا، اور بس یہ نا ایسا لگتا ہے دادو جیسے رسی توڑ دے گا بھاگ جائے گا، ارے بھائی ایسا نہیں کرنا، کافی مہنگے ہم نے لیے اور تمہیں پتہ ہے نا، اسی لیے تو ہم لیتے ہیں تاکہ سب جگہ گوشت کو تقسیم کیا جائے، جن کیا قربانی نہیں ہوتی وہاں میں ضرور پہنچاتا ہوں۔ ہاں ہاں آپ یہی کرتے ہیں بالکل، دادی بول رہی تھی، ہم لوگ سن رہے تھے، دادی بھی یہی کہہ رہی تھی، دادا ہر جگہ سب کو گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور اتنے اچھے جانور ہیں، ماما بھی کہہ رہی تھی بہت بیوٹیفل ہے نا یہ، بہت وائٹ کلر کے ہیں، اور ہم لوگ اتنا کھیلتے اتنا خوش ہوتے، ہمارے دوست دیکھنے آتے، دادو اتنی کیئر کر رہے ہوتے، ہمارے بکرے واقعی میں بہت اچھے تھے، مگر وہ تو مستقل یہی بولتے تھے میں، ان کی آواز ہی یہ تھی میں، یہ لوگ رکتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ماما ہنسنے لگتی، تم لوگ بھی تو سارا دن مجھے ستاتے ہو نا، میں تم لوگوں کی نہیں رکتی ہے، تو اسی طرح اپنی طرح کے بکرے پسند کر کے لائے، تھینک یو ماما۔ اور اس دن ہم لوگ ارہا کے گھر گئے ہوئے تھے، کیونکہ ارہا نے بہت اچھی سی اسپائسی اسپیگٹی بنائی ہوئی تھی، اور اس نے بہت اچھے چائنیز فرائز بنائے ہوئے تھے، اتنا خیال کرتی، اور عماز بھائی نے بھی کہا تھا زنیر کو لے کر آنا، اس دن ہم لوگ گئے ہوئے تھے، اتنا خیال کرتی ہو یار، میرا بہت خیال رکھتی ہو، ارے میری اتنی پیاری دوست ہو نا، خیال تو میں رکھوں گی، ارہا جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اتنے کھانے بنا کے بھجوا دیتی ہو یار، بہت خیال کرتی، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے نا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بس تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، زنیر بھائی کی پروموشن ہو جائے، سب تمہارے لیے تو ہے، بہت اچھی دوست ہو میری یار، ہمیشہ گفٹس بھیجتی رہتی ہو، میرا خیال کرتی ہو، تھینک یو سو مچ، دنیا میں اتنی پیاری دوست مجھے ملی ہے، حریم اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اور تمہیں بھی میری پیاری سی دوست ارا کو، بہت اچھا پھر کھانا لگا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور یار سالن بھی بہت اچھا تھا، بس میں کھانا نکال ہی رہی تھی جب، اس کے بعد جب کھانا آنا کھایا ہم لوگوں نے، اس کے بعد فارغ ہوئے، اور پھر جب عماز بھائی بات کرتے، کل
چلتے ہیں نا یار، ہاں کل چلتے ہیں، بس پھر جانور لے آئیں گے، پھر منڈی کی طرف رخ کرتے ہیں، کافی مہنگے ہو گئے۔ ہاں انشاءاللہ کل ہم لوگ ضرور وہاں پلان کرتے ہیں، کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہم لوگ اپنی باتیں کرتے، تیاریاں ساری تو ہو گئی تھیں، کل ان لوگوں کو جانور لینے جاتا اور پھر یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے بہت دعا کر کے کہا تھا دیکھ کے جانا، آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم دونوں روانہ ہو چکے تھے گاڑی میں۔ کچھ راستہ رہ گیا تھا، کافی سنسان لگ رہا تھا کیونکہ راستہ بھی تھوڑا خراب ہی تھا، ہم لوگ منڈی کی طرف روانہ ہی ہو چکے تھے۔ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے، کچھ بائکس ہیں۔ نہیں تمہارا وہم ہے، تمہارا وہم ہے عماس، یار زنیر میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، کچھ بائکس ہیں اور راستہ بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی جمپنگ آئی، جو میں نے بریک لگایا اور اس کے بعد جیسے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو کچھ لوگ آئے، آ کے انہوں نے ہمیں گھیرا اور منہ پہ ان کے ایک رومال سا بندھا ہوا تھا۔ میں گاڑی جیسے سٹارٹ کرنے لگا اور اس نے گن نکالی اور اس نے فوراً کہا جو بھی ہے کیش فوراً نکالو۔ کیا ہو گیا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اور میں نے فوراً کہا سنیر کیا ہو گیا، تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں نے جب اسے ایسا سے کہا نہیں یار یہ بہت خون پیسے کی کمائی ہے، بہت زیادہ محنت کی، اس نے ارہا نے BC ڈالی تھی، میں یہ پیسے نہیں دوں گا، پیسے نکالتے ہو یا نہیں، ابھی تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ اور میں اسی وقت کہہ رہا تھا سنیر پیسے دے دو جو بھی ہے، اور وہ لوگ مجھ سے بھی کہہ رہے تھے، گن انہوں نے میرے اوپر رکھ دی، سر پر کاف، جو کچھ بھی ہے فوراً نکالو ورنہ ابھی شوٹ کر دوں گا۔ اور لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور میں نے اسی وقت کہا جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں، کیونکہ چیمبر اس نے کھول کے رکھا ہوا تھا، کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس وقت اگر وہ گن کو چلا دے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اس نے سر پر رکھا ہوا تھا اور چیمبر کو بالکل کھول کے اس نے فنگر پھنسائی ہوئی تھی، اور اس طرح ہم لوگوں نے اسے سب کچھ دے دیا اور وہ تو ہمیں لوٹ کے چلے گئے پورے راستے۔ زنیر کی کیا حالت تھی، اس واقعی میں مجھے احساس تھا کہ اللہ نے اتنا نوازا تھا مجھے، لیکن اس نے کس تکلیف سے یہ پیسہ جوڑا تھا۔ ہم لوگ پھر گھر گئے، پھر ہم لوگ جب گھر پہنچے بہت بری حالت ہو رہی تھی زنیر کی بھی، اور جب سب کو یہ بات پتہ چلی اور واقعی میں سب اتنا پریشان ہو گئے۔ ماما تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بچوں کی جان اللہ نے بخش دی، اور میں جانتی ہوں بیٹا بہت محنت کا پیسہ تھا تم دونوں ہی کا، اور اللہ کی راہ میں سوچا تھا قربانی کا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کی قربانی اور خواہش رکھتے تھے نا، اللہ نے قربانی قبول کی، کیونکہ پیسہ چلا گیا نا، خدا نے تو دیکھا کہ کس طرح ڈکیتی پڑ گئی، وہ قربانی قبول ہو جائے گی بیٹا۔ نہیں ماما میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا، جان سے مار دیتا۔ ارے بیٹا کیا ہو گیا، تمہاری جان سے بڑھ کر وہ پیسہ نہیں، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں پھر عطا کریں گے۔ اور میں بھی رو رہی تھی اور حریم وہ بھی بہت رو رہی تھی کہ اس کے شوہر کی بھی جان بچ گئی۔ ان ڈکیتوں کو اللہ دیکھے گا، اتنے زیادہ کرائم بڑھ رہے ہیں، واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ لوگ شادی کرنے جاتے ہیں، زیور لے رہے ہیں، ان کے زیور لوٹ لیتے ہیں، اور ان لوگوں نے تو ایک کھلونا سمجھ لیا اس گن کو۔ جی ماما بالکل کھلونا سمجھ لیا، بس سر پر رکھا اور بس کوشش کی کہ اس کے بل بوتے پر ہم سب کو لوٹ لیں گے۔ موبائل لے لیتے ہیں، آج کل پیسے لوٹ رہے ہیں، اللہ نے انہیں بھی تو ہاتھ پیر دیے۔ جی ماما ہاتھ پیر ہیں، سب کچھ ہے، کما سکتے ہیں، ان کے گھر میں کیا ماں بہنیں نہیں ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کسی چیز کا کہ کتنی محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور یہ چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، اور اس کا پیسہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ عقل اور سمجھ انہیں کب آئے گی؟ ماما ایسے لوگوں کی آنکھوں پر تو اندھی پٹی بندھی ہوئی ہے نا، وہ تو صرف لوٹنا جانتے ہیں، لوٹ کا مال کھانا جانتے ہیں۔ بس بیٹا مت رو۔ اور پھر اس طرح ماما بہت غصہ کر رہی تھیں اور اللہ پر سب کچھ چھوڑ دیا، میں اتنا روئی۔ اور پھر جب میں سمجھا رہی تھی زنیر پلیز ڈسٹرب نہ ہو، آپ نے پروموشن بولا ہے نا، ہاں میری تو پروموشن 1 مہینے کے بعد، حالات بہتر ہوں گی، دیکھیں ابھی میں BC کی بات کرتی ہوں اور 2nd نمبر ہی لوں گی۔ اور پھر واقعی میں بھابھی کو پتہ چلا، بھیا کو پتہ چلا، سب نے اتنا افسوس کیا، اور پھر وقت گزرتے ہی گیا۔ پھر زنیر کو میں اتنا سمجھا رہی تھی پلیز آپ ڈسٹرب نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، واقعی میں وقت تو گزر رہا تھا، روزانہ سمجھاتی، اور فارس اس کو تو جنون تھا، جیسے ہر بات میں کہتا ماما مجھے چاہیے بکرا، مجھے بکرا، وہ باہر کھیلتا، بکریاں دیکھتا، اور کتنے سارے دمبے آئے ہوئے تھے، باہر کھیلتا اور وہ خوش ہو رہا تھا۔ بیٹا یہ بار بار رسی کو توڑ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت شارپ ہیں یہ بکرے۔ جی مجھے پتہ ہے آپ پریشان نہ ہو۔ ہاں بیٹا میری تو ڈیوٹی ہے نا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مالی کی الگ لگی ہوئی ہے، میری جانوروں کو سنبھالنے کی لگی۔ جی انکل ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم لوگ شرارتیں کرتے، اس وقت وہ جب مالی گئے ہوئے تھے اور انکل گئے ہوئے تھے، رسی کھول کے ہم لوگ اتنا کھیل رہے تھے لان میں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا رسی کس طرح ہاتھ سے چھوٹی، ہمارا بکرا بھاگ گیا۔ اور جب دادا کو پتہ چلا ہم لوگ اتنا رو رہے تھے، پریشان، ہمارا بکرا کہیں نہیں ملا تھا، ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور جب
فارس باہر کھیل رہے تھے، دمبا تھا ایک کہ فارس کو میں بلانے چلو بیٹا اندر چلو، دیر ہو رہی ہے کہ اس کی سائیکل پہ آگے ایک بکرا ٹکرایا، وائٹ کلر کا اتنا خوبصورت کہ ماما کتنا پیارا بکرا ہے نا دیکھیں، اور وہ سانس لے رہا تھا جیسے پیاسا ہو. اور پھر اس بکرے کو جب میں نے دیکھا، ماما مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ اب میں کسی کو نہیں دوں گا. اور اس طرح پھر میں نے حریم کو بلایا، اسے ساری بات بتائی، یار یہ پتہ نہیں کس کا بکرا ہے، اس کا مالک اگر آ گیا یار جب کی دیکھی جائے گی نا تو اسے مسجد میں پہنچوا دیتے ہیں نا، وہاں پہ اعلان ہوگا، خود مالک آ کے لے جاؤ. یار میں جو تم سے کہہ رہی ہوں اس کو اپنے لان کے وہاں پہ پیچھے پلیز بنوا دو نا. اور اگر اماس کو پتہ چل گیا میرا کیا حال ہوگا؟ اماس بھائی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا نا، کہہ دینا بھابھی نے بھجوایا تھا. کل سرپرائز ہے زنیر کو بتا دوں گی، پتہ ہے نا انہیں ڈکیتی پڑی ہے، بھابھی نے بھجوایا. یار پلیز سچویشن کو سنبھال لو. اوکے یار، لیکن یہ اس کا مالک اگر آ گیا نا. اور پھر واقعی میں حریم نے اس کو اپنے لان کے وہاں پہ پیچھے بنوا دیا تھا. اس نے وہاں پہ اپنے گارڈ سے کہا اور اس نے کہا اس کی ذرا کیئر کرنا. اور اس طرح میں ڈر بھی رہی تھی. اور پھر میں بھابھی کے پاس گئی، ساری بات بھابھی کو بتائی. بھابھی آپ کو تو پتہ ہے نا ڈکیتی پڑ گئی. اور کس طرح اس سال تو قربانی نہیں ہو سکتی، حصہ لیتی تھی، اس سال پورا شوق تھا مجھے، پوری قربانی جانور منگواتی، یہ سب ہو گیا. اور یہ میں دلا دیتی ہوں نا بکرا، جس کا بھی ہے یہ واپس کرو. نہیں بھابھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے مجھے. بھابھی مجھے اتنا سمجھا رہی تھی بھیا کو کچھ پتہ نہ چلے، اور آپ بس خاموشی سے بس زنیر کو آپ کال کر کے کہیں کہ میں نے بس گفٹ بھجوایا ہے، باقی بات میں سنبھال لوں گی نا. چلو تم جیسا بول رہی ہو بھابھی، آپ سمجھے نا، بس کسی کا بھی نہیں ہے یہ، آپ دیکھ لینا پتہ نہیں کہاں سے آیا، ہانپ رہا تھا. اور اس طرح پھر بھابھی نے کال کیا. جب زنیر کو پتہ چلا، زنیر نے مجھ سے پوچھا، اور پھر میں نے اگلے دن ان کو کہا حریم سے بکرا لے لیا تھا، اور انہیں بتایا واقعی میں بکرا بھابھی نے بھیجا. بھابھی نے میرے خاطر اتنا چاہتی تھی، انہیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا، وہ بکرا دلا. بھابھی میں آپ سے نہیں لوں گی، میں یہ بول کے آ چکی تھی میں پیسے نہیں لوں گی، پیسے دوسروں سے لے کے نہیں، خود سے جمع کر کے کی جاتی ہے قربانی. بھابھی بھی خاموش ہو گئی تھی کہ جیسا ہوگا پھر دیکھا جائے گا. اور میں نے اللہ سے یہ کہا، اتنی بڑی ڈکیتی پڑی، اتنی بڑی رقم چلی گئی تھی. اور پھر واقعی میں زنیر نے بکرا دیکھا، ماما سب لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے کہ بھابھی نے بھیجا ہے. اور میں ڈر بھی رہی تھی اگر اس کا مالک آ جائے. اور پھر حریم نے کہا مجھے لگتا ہے یہ کہیں دور سے آیا ہے، جبھی تو ابھی تک کوئی نہیں آیا، 4 دن ہو گئے ابھی تک تو کوئی نہیں آیا. اور پھر اس طرح میرا بچہ اتنا خوش ہوتا، فارس اس بکرے کو دیکھتا، اسے کھلاتے یہ لوگ برابر میں دمبے تھے سب اتنے. اور میں اس کو زیادہ تر اندر بنی رکھتی تھی. اور پھر مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر اس کا مالک آ گیا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، بچے کی خاطر، اس کی خواہش کی خاطر، کیونکہ دوبارہ اب کچھ نہیں کر سکتی تھی، اتنی تکلیفوں سے پیسے جمع کیے تھے، آرزوئیں تھیں میری، اتنی محنت کرتی تھی، سیونگ کر کے ہر خواہش کو پوری کرتی تھی. اور اللہ سے مانگتی تھی کہ جلدی ہمارے گھر میں بھی خوشیاں آئیں، ترقی ہو جائے زنیر کی. اللہ سے ہر وقت دعا کرتی. اور سب خوش ہوتے اس بکرے کو دیکھ کے. زنیر نے مجھ سے کہا ارہا اس طرح نہیں ہوتا ہے، بھابھی نے بکرا دلا دیا، قربانی تو اپنے پیسوں سے ہوتی ہے، میں جانتی ہوں. اتنی بڑی ڈکیتی پڑ گئی، فارس اتنا روتا ہے، بکرے دمبے دیکھ کے اتنا اس کو شوق ہے، بھابھی نے اگر خواہش پوری کر دی. اور اس طرح وہ مطمئن ہو گئے. اور واقعی میں نے تو مطمئن کر دیا تھا. اور فکر یہ تھی کہ بکرا نہ جانے کس کا، اگر کوئی مالک آ گیا پھر اللہ سے دعا کرتی کہ کوئی نہ آئے، اور یہ دن بھی گزر ہی جائیں. 2-4 دن تو رہ گئے تھے عید. اور پھر اس طرح میں بھی بہت مطمئن تھی. اور پھر مجھے ایک دم سے آواز آئی، جب ماما گیٹ پہ کھڑی تھی، انہوں نے کہا جلدی سے فارس بکرے کو اندر لے کر آؤ، اب بس شام ہونے والی. ایک خاتون کی آواز آئی، انہوں نے کہا. اور پھر جب میں بھی گیٹ پر آئی، جب وہ کہنے لگی کہ بھائی یہ بکرا تو میرے نیبر کا ہے، 4 دن سے تلاش کر رہے ہیں، یہ جوڑی بڑی زبردست آئی تھی، اور یہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، بکرا پلیز وہاں پہنچائیں. وہ بچہ فوراً پہچان گیا، ارے یہ تو میرے دوست کا آہت کا بکرا ہے، ہم لوگوں نے اس سے اتنا کھیلا، اسے چارہ کھلاتے ہیں، یہ مستقل آنٹی میں بولتا ہے. فوراً ماما کہنے واقعی میں تو بولتا ہے. ارے نہیں یہ تو میری بہو کی بھابھی نے گفٹ کیا، دراصل ہمارے یہاں ڈکیتی پڑ گئی تھی، اس وجہ سے بچے کی آرزو کو پورا کیا. نہیں یہ بکرا بھائی ہمارے نیبر کا ہے، 5 گلی چھوڑ کے ہی تو رہتے ہیں، یہ بھاگتا یہ تیز بھاگتا ہے. اور یہ واقعی رسی اس دن بچوں کے ہاتھ سے چھوٹی اور یہ بھاگ گیا. اور اس طرح میں بہت خوفزدہ ہو رہی تھی، اب ہوگا کیا. اور پھر وہ خاتون چلیں گے اور ارے بھائی یہ بکرا آپ کا؟ مریتا بھابھی یہ بکرا آپ کا جو آپ ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا ہے. کہاں؟ 4-5 گلی چھوڑ کر. دراصل میں وہاں پر گئی تھی، میری سسٹر کا گھر ہے وہاں پر، میں نے دیکھا آپ کا وائٹ بکرا بندھا ہوا. اور میرے بیٹے نے فوراً پہچان لیا، کیونکہ وہ اس بکرے کو کھیلتا تھا، چارہ کھلاتا تھا آپ کے بچوں کے ساتھ، پوتا پوتی کے ساتھ. ہاں بالکل وائٹ ہے بکرا، وہ میں کی رٹ لگاتا. میرا بیٹا پہچان گیا.
اور ہم لوگ اتنا خوش ہوتے. اور دادو میرا بکرا مل گیا. اور میں واقعی بہت سیڈ تھا نا، کیونکہ ایک بکرا اور ایک بکرا ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. اس دن رسی ہمارے ہاتھ میں تھی، رسی چھڑا کے بھاگا. ہاں ہاں، میں نے خود دیکھا ہے. میں نے اس بکرے کو آپ کے برابر میں دیکھا ہے نا. آپ کا بکرا وہاں بندھا ہوا اس گلی میں. پھر جو ہماری نیبر نے ایڈریس بتایا تھا، جب ہم لوگ وہاں پہنچے دروازے پر بیل دی اور جب ایک صاحب نکلے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کون ہیں؟ جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو پلیز ہمارا بکرا آپ کے گھر پہ ہماری نیبر نے ایڈریس دیا ہے وائٹ کلر کا. اور یہ دیکھیں، یہ ہم نے جوڑی لی تھی، سیم سیم ہے نا. اور میں کچھ پریشان سا ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. دراصل میری وائف کی بھابھی نے گفٹ پہنچایا میرے بیٹے کے لیے، اور ہم جانور لینے جا رہے تھے کہ اتنی بڑی ڈکیتی پڑ گئی. برابر سے نیبرز بھی آگے کھڑے ہو گئے اور بات ہو رہی تھی جب، اور پھر آماس بھی آ گیا اور جب ساری سچویشن بتائی کہ اس طرح ہمارے یہاں ڈکیتی پڑ گئی تھی. اور پھر جب مجھ سے پوچھا یہ بکرا کس کا ہے، ارہا یہ بکرا کس کا ہے، اس طرح مجھے ملا تھا اے ٹو زیڈ. جب میں نے سب کچھ بتایا، سوری میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں. اس بچے کی محبت میں ایک ماں نے اگر جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. دراصل قربانی کا جانور لینے جا رہے تھے کہ ڈکیتی پڑ گئی. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. جی بالکل ڈکیتی پڑ گئی اس دن، اور یہ میرے دوست اس کا بھی سارا پیسہ لوٹ لیا تھا گن سر پر رکھ کر. بہت افسوس ہوا مجھے سن کے. ارے آپ یہ بکرا پھر رکھ لینا. نہیں، اس پر آپ کا حق ہے. آپ نے جب اپنے بچے کی آرزو بتائی، آپ کے یہاں ڈکیتی پڑ گئی ہے. ہم نے تو واقعی میں 2 بکرے کی جوڑی لی تھی اور اتنی بڑی ہم نے گائے بھی لی ہے، کیونکہ میں گوشت تقسیم کرتا ہوں. زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جن کیا جانور نہ ہو تقسیم کرتا ہوں، جن کیا قربانی نہ ہو. اللہ، یہ تو بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا. اور میں بہت سوری بول رہی تھی، سب کچھ بتایا. اس طرح یہ بکرا ہمیں ملا، اس طرح قربانی کی نیت تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ میرا بچہ اینیملز دیکھتا ہے، بہت لائک کرتا ہے، ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اور ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بہت اس بکرے کو ڈھونڈا، کیونکہ میرا پوتا بھی بہت زیادہ جنون کی حد تک اس بکرے سے پیار کرتا ہے. اور وہ ڈھونڈ رہا تھا، ہم سب ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آپ کے بچے سے بڑھ کر یہ بکرا کچھ بھی نہیں. قربانی اپنے پیسوں سے ہوتی ہے. بس مجھ سے غلطی ہو گئی، بچے کی خاطر، اس کی خواہش کی خاطر بھابھی سے کہا اتنا کچھ. اور انشاءاللہ ہم اگلے سال قربانی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو تو ویسے ہی قبول کر چکے ہیں نا، کہ آپ کے یہاں جو ڈکیتی پڑی، آپ کے دوست کے یہاں پڑی، اللہ قبول فرمائیں گے. میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، اور آپ لوگ اپنا بکرا لے جا سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بکرا دے رہا ہوں. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی چارہ. اسلام تو یہی کہتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے لیے. ہم مسلمان بھائی ہیں، بھائی چارہ ہونا چاہیے، اتفاق اور محبتیں ہونی چاہیے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا بڑا دل رکھا. آپ اس کی قربانی کر کے، بس ایک ریکویسٹ ہے، سب لوگوں میں تقسیم کریں جن کی قربانی نہیں ہوتی. اور پلیز سوری، جو کچھ ہوا غلطی ارہا کی. اور پھر وہ لوگ چلے گئے، اور پھر ارہا کو میں نے اتنا ڈانٹا. ارہا بہت سوری بول رہی تھی. آئی ایم سو سوری. اپنے بچے کی محبت میں غلطی کر گئی. میں نے کہا شاید اس کا مالک نہیں آئے گا، آئندہ خیال رکھنا ارہا. اور میں اس سے مسلسل ڈانٹ رہا تھا. سب سے سوری کہا میں نے، اور اپنے بچے سے کہا بہت اچھی کاؤ آپ کے لیے آئے گی. اور پھر واقعی میں دن رات کی دعائیں تھیں. اور اس طرح پھر تہوار بھی آ گیا. اس طرح عید الاضحیٰ آ گئی، سب نے خوشیاں منائی، اور واقعی میں سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اتنی سیونگ کر رہے تھے، پروموشن ہو گئی. پروموشن ہوئی، وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. اور پھر جب آفس کی طرف سے کار ملی، جب سنیر نے مجھے کہا دیکھو ارا کتنی پیاری گاڑی ملی ہے، کانگریچولیشن. میں نے دعا کی تھی نا، میری دعائیں کام آئیں. ہاں آپ کی دعائیں کام آئیں. ماما سب خوش ہو رہے تھے. بابا نے سنا، حالات میں اتنی بہتری آ گئی تھی. BC ڈل چکی تھی میری. وقت اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سال گزرا. اور پھر جب عید الاضحیٰ آنے والی تھی، اور جب ہم لوگوں نے جب میری BC کھلی اور ارادہ کر لیا تھا قربانی کا، اور جب ہمارا جانور آیا، ہر شخص اسے پسند کر رہا تھا. اتنا خوبصورت، اتنا پیارا صحرا اس کے اوپر بندھا ہوا تھا. بچہ میرا خوش ہو رہا تھا. زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئیں. اور پھر عید الاضحیٰ کا دن آیا قربانی کے بعد، جب ہم نے پھر گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام رکھا تھا. سب لوگ آئے، بھابھی سب اتنا خوش ہو رہے تھے. اور جب ہم نے باربیکیو رکھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا. میری دوست اتنی خوش ہو رہی تھی. زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئی تھیں. سنیر تھینک یو سو مچ. واقعی میں آپ نے مجھے ہر خوشی دے دی. بہت لائف میں اسٹرگل کیا، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا بھی تو نتیجہ ہے نا. ٹکے بن رہے تھے، خوشیاں تھیں، دعوت تھی. زندگی میں سال گزرا، اور جب وہ BC کھلی، اور پھر میں BC ڈالتی تھی. کوشش ہوتی تھی کہ میں BC ڈالوں، ہر چیز کروں. اور اتنی اچھی سیلری ہو گئی تھی زنیر کی. اور اتنا اچھا لگ رہا تھا جب سب خوش ہو رہے تھے، اور سب نے اتنے اچھے ڈریسز پہنے ہوئے تھے.
اور واقعی میں خواہش پوری ہو گئی تھی، اور اب آرزو تھی کہ ہر سال بہت اچھا جانور لاؤں، قربانی کریں اور سب میں گوشت کو تقسیم کریں جو سنت ابراہیم ہے، اور زندگی میں خوشیاں آئیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، بہت پیاری ارہا۔ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، مجھے کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، زنیر آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے، اتنی ترقی دے کہ آپ سمیٹتے سمیٹتے نہ تھکیں اور خوشیاں آتی ہی چلی ہیں، آمین۔ اور پھر واقعی ہم لوگ بہت خوش تھے، زندگی میں خوشیاں آئیں۔ امید کرتی ہوں پیاری سی آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک پیاری سی کہانی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ڈکیتی پڑے کسی کے ساتھ، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتی ہوں کہانی پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔